یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ ہشام صاحب سے آج کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسمو امیر اور فلپینز کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے اور پارٹنرشپ کی موجودہ سطح پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے ملک میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام اقدامات پر عمل درآمد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان نے کہا ہے کہ وینا مذاکرات میں سست رفتاری سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اور فرانسیسی وزیر خارجہ لبنان کی سیاسی بحران کو حل کرنے کے کوششوں میں بیروت کے دورے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہیڈ لائنز ختم ہوئی۔ اب پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر اور فلپینز کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر فلپینز کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ اس موقع پر ٹیلی گرامز کے تبادلے میں صاحب اسمو امیر اور صدر ڈوٹرٹے نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران قطر اور فلپینز کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات اور پارٹنرشپ کی سطح پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس امر سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں سنجیدہ ہیں، جس سے ان دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر فلپینز کے صدر نے قطر میں مقیم فلپینو کمیونٹی کو حاصل سرپرستی کی تعریف کی ہے۔ قطر کے پبلک پروسیکیوٹر نے مختلف اوراق اور ان سے منسلک رپورٹس دیکھنے کے بعد ملک کے وزیر مالیات علی شریف المادی کو گرفتار کر لینے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے ان جرائم سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے جن کا ذکر ان رپورٹس میں ہوا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ سرکاری مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کیا گیا ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے حکم دیا ہے کہ ان اوراق میں ذکر کیے گئے جرائم کے بارے میں وسیع تر تحقیقات کی جائیں۔ قطر کی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اس وقت کیے جانے والے تمام اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا، جبکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں، ICU میں داخل ہونے والوں اور شدید طور پر بیمار ہو جانے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 593 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1321 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 1,98,277 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق 4 مریض وفات پا گئے ہیں، جن کی عمریں 49 یعنی 49، 63، 68، 73 اور 73 برس تھی۔ ان میں سے 3 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن نیشنل پروگرام کے تحت اب تک 1,732,471 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی دی جانے والی ڈوزز کی تعداد 30,557 ہے۔ کابینہ کی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان متعلقہ حکام نے ہوم کوارنٹین کیے گئے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت صحت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور ان کی دی گئی تمام ہدایات اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں تاکہ ان کے سمیت سب کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
برطانیہ کے آج کے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 2613 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 13 بیمار فوت ہو گئے ہیں، اور کل بدھ کے روز وہاں 2144 افراد متاثر ہوئے تھے اور 27 بیمار فوت ہو گئے تھے۔ نئی دلی سے آنے والی خبروں کے مطابق نئی دلی کی حکومت نے بہت سے رکشوں کو عبوری یعنی ٹیمپرری طور پر ایمبولینسز میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کو ہاسپٹلز تک پہنچایا جا سکے، کہ وہاں ایمبولینس گاڑیوں کی شدید کمی واقع ہو گئی ہے اور لوگوں کو اپنے مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پرائیویٹ ایمبولینس گاڑیاں اور ان کی کمپنیز بہت بھاری رقمیں وصول کر رہی ہیں۔ قطر نے کابل میں ایک بس کو نشانہ بنانے والے ایک دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ بس ہیلتھ ورکرز کو لے جا رہی تھی اور اس دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر نے زخمیوں کے لواحقین اور حکومت اور افغانستان کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ قطر نے مغربی نائجر کے علاقے تلابری میں ہونے والے حملے پر بھی سخت مذمت کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی جوان جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی اور تشدد کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ جمہوریہ مالی میں قطر کے سفیر جناب احمد بن عبد الرحمن السنیدی نے وہاں کے شہر کولیکورو میں ایک جامع مسجد اور ایک پروفیشنل ٹریننگ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یہ عمارتیں قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کے سرمایے سے تعمیر کی جائیں گی۔ مالی کے وزیر مذاہب و عبادت ڈاکٹر محمد کونی اور ملازمتوں اور پیشہ ورانہ ترقی کے وزیر جناب محمد سالیہ بھی سنگ بنیاد کی اس تقریب میں شریک تھے۔ ایران کے ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ وینا مذاکرات میں پیش قدمی ہو رہی ہے اور مذاکرات کی فضا مثبت ہے یعنی پازیٹیو ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ اختلافی مسائل کی وجہ سے آگے بڑھنے میں سستی آ رہی ہے۔ ترجمان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ یہ مذاکرات کا نیا دور ہے، سودے بازی کا نہیں۔ ایرانی تحفظات کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ذریعوں نے متنبع کیا ہے کہ تہران اور امریکہ کے درمیان گہرے خلا وینا مذاکرات کو روک بھی سکتے ہیں۔ تو کیا اس بات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے میں ایک دفعہ پھر صورتحال غیر واضح ہو رہی ہے؟ کائرو میں مصری وزارت خارجہ کی عمارت میں مصر اور ترکی کے درمیان سیاسی مشاورتوں کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں مصری وفد کی قیادت وہاں کے نائب وزیر خارجہ حمدی سند لوزا کر رہے تھے، جبکہ مصری وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ترکی کے وفد کی قیادت ترک نائب وزیر خارجہ سادات اونال کر رہے تھے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ایتھوپیا کا النہدہ ڈیم مصر کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اپنے آبی مفادات یا اپنے عوامی وسائل کے نقصان کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ ادھر سوڈان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس کے ایک وفد نے کہا ہے کہ ایتھوپیا کو یہ ڈیم بنانے کا حق ہے اور سوڈان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیکنیکل معلومات حاصل کر سکے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان لے دران نے بیروت کا دورہ شروع کر دیا ہے، جہاں نئی حکومت کی تشکیل کے بارے میں تمام تر بیرونی دباؤ کے باوجود ابھی تک سیاسی جمود برقرار ہے، جبکہ اس نئی حکومت کو جو ابھی وجود میں نہیں آ سکی اقتصادی حالات کے بہت بڑے مسائل حل کرنا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے
लेबनान के सदर मिशेल औन के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद वो पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरे के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। बैरूत के लिए रवाना होने से पहले लदिगान ने कहा था कि वो लेबनानी सियासतदानों के लिए शदीद लहजे का एक पैगाम लेकर जा रहे हैं, और उन्होंने मुतनब्बे किया था कि सियासी अमल में रुकावट डालने वालों को सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। सामीन, दोहा कतर में इशा की अजान का वक्त हो चुका है। अफगान फौज ने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी फौजों से जो अफगानिस्तान से निकल रही हैं 3 फौजी अड्डे वसूल कर लिए हैं। अफगान वजारत दिफा के एक अहलकार ने कहा है कि जर्मन फौजों ने मुल्क के शिमाली रियासत बल्ख में वाक़े माइक स्पीन नामी फौजी अड्डा अफगान फौजों के हवाले कर दिया है, और ये जर्मन फौजों की जानिब से अफगान फौजों को दिया जाने वाला अपनी नौयत का दूसरा अड्डा है। ये थी अब तक की खबरें, और अब पेश खिदमत है हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म अमीर और फिलीपींस के सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया है और पार्टनरशिप की मौजूदा सतह पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। काबीना ने मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात पर अमल दरामद को बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि मुल्क में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। ईरानी वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात में सुस्त रफ्तारी से पेशकदमी हो रही है, और फ्रांस के वजीर खारजा लेबनान के सियासी बहरान को हल करने की कोशिशों में बैरूत के दौरे पर हैं। इसके साथ ही आज का दूसरा बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला बुलेटिन इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।